السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں بشناز۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو عشق ناول؟ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ تو شروع کرتی ہوں عشق ناول کی قسط نمبر 8، جسے تحریر کیا ہے ارید شاہ نے۔ شہریار جب سے واپس آیا تھا بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے سب ہی جانتے تھے، ان لوگوں کو شادی سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا اس کے اچانک واپسی سے، اور یہی وجہ وہ اپنے گھر والوں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ اسے اس طرح سے بھگانا کیوں چاہتے ہیں۔ وہ جب سے آیا تھا بار بار رحیل صاحب اور آسیہ بیگم سے پوچھ چکا تھا کہ اب لوگوں کو اتنی جلدی اس کی واپسی کا کیوں کہا گیا، جبکہ شہریار جتنا وقت چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ اس کی شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اور اب جب تیار ہوئے تب اتنی بڑی شرط رکھ دی۔ وجہ یہ ہے شہریار کہ میں اپنا کامیاب بزنس اس طرح ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جلد ہی واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بار بار پوچھنے پر رحیل صاحب نے وجہ بتائی۔ بابا وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ میری نگرانی میں ہے، میں سب کچھ ٹھیک سے سنبھال رہا ہوں، اعتبار تو کر ہی سکتے ہیں آپ مجھ پر۔ بزنس کے لیے کوئی اپنی زندگی نہیں چھوڑتا کیا؟ اب کیا میں سکون سے شادی بھی نہیں کر سکتا؟ اس کے چکر میں شہریار نے بے بسی سے پوچھا۔ نہیں میری جان، لیکن کینیڈا میں تمہاری کامیابی کو پہلا سال ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں تم بھی غلطی کرو، بس اسی لیے تمہارے بابا نے شرط رکھی، اس کی ماما نے سمجھایا۔ اور اگر اس شرط کی وجہ سے انکار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بابا شہریار کے سامنے رک کر پوچھنے لگا۔ دنیا خوبصورت لڑکیوں سے بھری پڑی ہے شہری، مہر کوئی آخری لڑکی نہیں ہے جس سے شادی کی جا سکے، بابا نے غصے سے کہا۔ لیکن مہر اکلوتی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس بار شہری کا لہجہ بلند تھا۔ شاہی میں بحث نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، بابا نے غصے سے کہا، اور بنا اس کی طرف دیکھے آسیہ بیگم ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار نے ایک نظر عابد کی طرف دیکھا۔ شہری بابا آپ کا روم کھلوا دیا ہے، آپ جائیں آرام کریں اور فکر نہ کریں، انشاءاللہ ان کا جواب ہاں ہوگا۔ عابد اس کا کندھا تپاتے اس سے نظریں چرا کر چلا گیا۔ کچھ تو ہے جو یہ سب مجھ سے چھپا رہے ہیں، کچھ تو ہے جو بابا کو پریشان کر رہا ہے، لیکن کیا؟ وہ اپنے سر میں ہاتھ پھیرتا خود سے سوال کرنے لگا۔ مطلب میرے لیے پرستان کا شہزادہ نہیں آئے گا؟ نہیں بابا جان، اس شادی کے لیے انکار کر دیں گے، اور بتا دیں مہر ایک خوبصورت پری ہے اور اس کے لیے کوئی پریوں کا شہزادہ آئے گا، میں اس طرح سے کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مہر انکار کرتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ مہر یار، یہ دور دیکھ 2020 ہے، اور 2020 میں پرستان نہیں ہوتے، کینیڈا، لندن، پیرس ہوتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں شہزادے، اور یہ نیو دور کا شہزادہ کینیڈا سے آیا ہے۔ کیوں بابا جان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ مہر ماں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بابا جان سے مسکرا کر پوچھا۔ ویسے ایک سے شہزادہ امریکہ سے بھی آیا ہوا ہے، اسما چاچی کا بیٹا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مہر ماں نے اس کا کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے گلاسز والا چپکو سا لڑکا یاد آیا۔ اور اسما چاچی کیسے کہتی تھی، ان کے بیٹے سے زیادہ پڑھا لکھا اور قابل لڑکا ان کے پورے خاندان میں تو کیا پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ ہی شہزادہ نہیں بلکہ شہزادے کے گھر میں کام کرنے والا باورچی ہے۔ اب اسے شہزادہ بول کر شہزادوں کی توہین نہ کریں۔ اور بابا جان، میں بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ آج کے زمانے میں شہزادے پاکستان سے نہیں کینیڈا سے آتے ہیں، اسی لیے آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ فیصلہ کر لیں، مہر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو بابا جان بھی مسکرا دیے۔ ویسے تو وہ اس کا جواب پہلے سے ہی جانتے تھے، لیکن اس کا مزیدار قسم کا جواب سننا چاہتے تھے، اسی لیے اسے پوچھا۔ یہ کون سی جگہ ہے پریام؟ میں نے زندگی میں سے اس سے خوبصورت جگہ نہیں دیکھی کہ تم یہاں پر رہتی ہو۔ اس خوبصورت جگہ کا نظارہ کرتے ہوئے پریام سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ہی رہتی ہوں، اگر تمہیں اتنی اچھی لگ رہی ہے یہ جگہ تو تم بھی یہیں رہو، میرے پاس، میرے ساتھ۔ پریام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ خوبصورت صاف شفاف بہتے پانی کے کنارے سے وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ یہ کون سے پھل ہیں؟ میں نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں سنا۔ وہ ہلکے گلابی کلر کے پھولوں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت پھل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ساریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب کھلتے ہیں، چلو آؤ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ تھامے آگے کی طرف چلنے لگی، لیکن سکندر اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ لیکن حیرت اس کو تب ہوئی جب اس نے چلتے ہوئے اپنے سامنے اچانک ایک بہت بڑا محل نما گھر دیکھا۔ پریام، دور سے یہ گھر نظر نہیں آ رہا تھا، اب اچانک یہ گھر کہاں سے آیا؟ سکندر حیران پریشان اس سے پوچھنے لگا۔ یہ میرا گھر ہے سکندر، جب نظروں کا دھوکہ ہے تمہیں دور سے شاید نظر نہیں آ رہا تھا، چلو اندر چلیں۔ پریام خاموشی سے اندر کی جانب جلدی سے
سکندر کو لے گئی۔ سکندر حیرت زدہ اس کے پیچھے آیا۔ اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے رحمان صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ ہم 2 دن کے بعد نکاح کے لیے آئیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت جلدی کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، رحیل صاحب نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں رحیل صاحب، شاید آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں اس رشتے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن پھر میں نے شہریار کی نظروں میں اپنی بچی کے لیے محبت دیکھی ہے۔ بے شک میں اپنی بیٹی کے لیے ایک شہریار جیسے ہی انسان کی تلاش میں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بچی شہریار کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، آپ 2 دن بعد تشریف لے آئیں، رحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ رحیل صاحب کے ساتھ زمین پر بیٹھا ان کی گفتگو سننے کی ناکام کوشش کرتا شہریار پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ جب رحیل صاحب نے فون رکھ کر اس کی طرف دیکھا، ہم 2 دن کے بعد نکاح کے لیے جائیں گے ان کے گھر، بابا نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ او بابا جان، آئی لو یو سو مچ۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہریار اٹھ کر ان کے سینے سے لگ چکا تھا، جبکہ رحیل صاحب نے ایک نظر آسیہ اور عابد کی طرف دیکھا، شاید وہ آنے والے وقت سے انجان نہیں تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے پریام، تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ یہ جگہ اتنی عجیب کیوں ہے؟ اتنے بڑے محل میں تمہارے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ ابھی تک کوئی بھی مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ اور وہ بچی کون تھی جو وہاں باہر کھیل رہی تھی؟ اتنی چھوٹی سی بچی اپنے پیروں پر کس طرح سے چل رہی تھی اور پھر اچانک غائب کہاں ہو گئی؟ تم نے تو کہا تھا کہ آج نکاح ہوگا، تو تم نے کہاں سارا انتظام کیا ہے؟ سکندر اس سے سوال در سوال کیے جا رہا تھا، جبکہ پریام اسی کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ ابھی اس کے سوالات جاری تھے جب ایک بزرگ اس جگہ داخل ہوئے۔ بابا جان، آپ نے نکاح کا انتظام کر دیا، دیکھیں میں سکندر کو بھی اپنے ساتھ لے آئی، پریار نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بزرگ انسان بنا مسکرائے سنجیدہ انداز میں بولے اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے، اور ان کے اشارے کے ساتھ ہی کچھ لڑکیاں چہرے پر جالی سے نقاب کیے داخل ہوئیں۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ سکندر خوفزدہ ہو گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن کیوں یہ سب کچھ تو اتنا خوبصورت تھا، پھر کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا؟ کیوں اسے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا؟ ان دونوں سے شہریار بہت بے چین رہا، وہ ایک سیکنڈ کو بھی وہ نہ سو سکا، یہاں تک کہ بےچینی اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسے تیز بخار نے گھیر لیا۔ زیان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان آوازوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ اچانک خوف سے اس کا پورا بدن کپ پانے لگتا، لیکن اسے کس چیز کا ڈر تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آسیہ اور رحیل صاحب بہت پریشان تھے، عابد تو کسی پیر سے اس کے لیے تعویذ بھی لے آیا تھا، اسے پہننے سے شہریار نے انکار کر دیا، اور بہت منانے کے باوجود بھی شہریار نہ مانا۔ یار یہ تو وہی لڑکا ہے نا جو لفٹ میں ہم سے ملا تھا، منال نے فوٹو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی ہے گنگو تیلی، مجھے لگا تھا کوئی شہزادہ آئے گا میری زندگی میں یار، اب تو میں نے بابا کے سامنے بھی ہاں کر دی، وہ بھی بنا تصویر دیکھے، اب جمعہ کو نکاح ہے، انکار بھی نہیں کر سکتی۔ ہائے کہاں پھوٹی میری قسمت، ایک بار گنگو تیلی کو دیکھ تو لیتی پھر ہاں کرتی، اے ساری زندگی میرا مذاق اڑائے گی۔ میں نے اسے بیوٹیفل کہا تھا، ہینڈسم نہیں۔ مہر اپنا سر پیٹتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے وہی لفٹ پر میں تجھ پر فدا ہو گیا تھا، منال نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو فدا تو ہونا ہی تھا، میں اب ہوں ہی ایسی بندریا۔ اس سے پہلے کہ مہر بولتی منال بولی، ابھی شکل دیکھی ہے تو نے چوہیا جیسی، مجھے ہزاریہ کہتی ہے۔ اپنی خوبصورت شکل کا مذاق اڑاتے دیکھ کر مہر غصے سے بولی اور کھینچ کر کشن اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، جبکہ خود کو چوہیا کہلانے پر منال نے بھی اس سے خوب بدلا لیا۔ اللہ کرے میرے لیے ایک بیوٹیفل کا رشتہ آیا ہے جو ساتھ میں بیوٹیفل تھا، اس کے لیے تیرا رشتہ آئے اور تیرے ابا اماں تجھ سے پوچھے بغیر رشتہ پکا کر دے دیں، پھر دیکھ میں تیری شادی پہ کیسے بھنگڑے ڈال ڈال کر ناچتی ہوں۔ مہر نے ایک بار پھر سے کشن مارتے ہوئے بد دعا دی۔ ہاں یار وہ بھی کافی ہینڈسم ہے، آمین ثم آمین۔ اس کی بد دعا پر آمین کہتے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ بے وقوف، میں نے بد دعا دی تھی، دعا نہیں، مہر پیچھے سے طرح نہ بولی۔ سکندر سامنے بیٹھے ہیں سب لوگوں کو گھورے جا رہا تھا، جبکہ پریام مسکرا رہی تھی۔ اسے حیرت کا اصل جھٹکا تب لگا جب ایک سفید دوپٹہ ہوا میں اڑتا پریام کے سر پر پیار کا نکاح کی کاروائی شروع کی جائے۔ بزرگ کی آواز کمرے میں گونجی، ایک منٹ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دوپٹہ اپنے آپ کیسے آیا؟ اور یہاں پر کچھ دیر پہلے جو لڑکیاں کھڑی تھیں وہ کہاں غائب ہو گئیں؟ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے؟ پہلے یہاں پر محل نہیں تھا، پھر اچانک یہ محل کہاں سے آیا؟ جو بچی پھولوں سے کھیل رہی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ پہلے میرے سارے سوالوں کے جواب دیں، پھر نکاح کی کاروائی شروع ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سکندر نے کھڑے ہوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ یہ پہاڑی ایک پریوں کا قلعہ ہے، جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے وہ ایک پری زاد ہے،
اس قلعہ کی اصل مالکن تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ورنہ ایک انسان کے ساتھ ایک پری ذات کا نکاح ہماری اور تمہاری نسلیں برباد کر سکتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی بیٹی کی خواہش کے سامنے بے بس ہیں۔ اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ تاکہ نکاح کی کارروائی شروع ہو، بزرگ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ میں ایک انسان سے نکاح کرنے جا رہا تھا، اگر مجھے ذرا سی اندازہ ہوتا ہے کہ پریام کوئی پری ہے تو میں کبھی ہم نکاح نہ کرتا۔ میں یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے۔ سکندر ان سب کو دیکھتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ نہیں سکندر، تم اسے واپس نہیں جا سکتے، تم نے ہماری بچی سے وعدہ کیا ہے، اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو وہ اپنی زندگی گنوا دے گی، اس سے اس کی آزادی چھین لی جائے گی، اس سے اس کے جینے کے حق چھین لیے جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کرو سکندر، تم اس طرح سے واپس نہیں جا سکتے، یہ سچ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس نے کہا کے لیے، لیکن ہم اپنی بچی کو کھو بھی نہیں کر سکتے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نہیں کرنا چاہتا نکاح، میں نے پریام سے محبت اس انسان سمجھ کر کی تھی، یہاں جو کچھ میں نے دیکھ چکا ہوں اس کے بعد پریام کو ایک پری کے طور پر قبول کرنا میرے بس سے باہر ہے، مجھے معاف کیجیے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سکندر ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی انسان کی طرح رہوں گی، تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ سکندر مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، مجھ جیسا عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ پریام بھی اسی کے سامنے اس کے انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو پریام، مجھے لگا تم ایک عام انسان ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایک پری ذات ہو تو میں اپنے قدم روک لیتا۔ میں یہ نکاح نہیں کرتا، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سکندر تمہارے یہاں سے چلے جانے سے پریام کو اپنی زندگی ختم کرنی پڑے گی، تو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، اسے ساری زندگی ایک تابوت میں گزارنی پڑے گی۔ یہ اصول ہے ایک پریز افاگر ایک انسان کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور وہ انسان اسے اپنانے سے انکار کرے تو اسے ساری زندگی قید خانے میں گزارنی پڑتی ہے، جہاں سے نہ تو وہ کبھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی جی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس سے نکاح کر لو تاکہ اسے آزادی تو ملے، جینے کی مدد تو ملے گی۔ تم نے اسے نکاح سے انکار کر دیا تو سزا کے طور پر اسے ایک تابوت میں بند کر دیا جائے گا، جس سے وہ ساری زندگی کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ تمہیں اپنا محرم مانتی ہے، تمہارے علاوہ وہ کسی سے خوابوں میں نہیں آ سکتی، یا تو تم اسے اپنا لو، نہیں تو بس اس سے نکاح کر لو تاکہ وہ ساری زندگی قید خانے میں تو نہ رہے۔ بزرگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ سکندر نے ایک نظر اس محل کی طرف دیکھا اور پھر محل کی طرف چلا گیا۔ نہیں سکندر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیوں مجھے پل پر کی موت دے رہے ہو؟ سکندر، میں نے تم سے سچا عشق کیا ہے، خدا کے لیے واپس آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ حائم پریام کو تابوت میں بند کر دیا جائے، ایک انسان سے عشق کرنے کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ بزرگ نے ایک نظر اپنی روتی بیٹی کو دیکھا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے چلے گئے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سکندر، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی ہے، میں تمہاری نسلیں برباد کر دوں گی۔ تو یہ تھی قسط نمبر 8۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے عشق ناول کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔